السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، اس کا جو ذکر ہے وہ ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس طرف آئیں گے، سورہ القمر کی آیت نمبر 38 کو دہرائیں گے اور پھر آگے بھی انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، سوری، میں وہ صالح علیہ السلام کا کہہ گیا، شاید لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے یہاں۔ جی یس۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر 38، اس میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ساتھیوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو میں دو ترجمے کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ، ہم ہے قوم لوط۔ اب سبحا، جی، تو سبحا کا ترجمہ صبح سے نکلا اگر ہم کریں گے تو کرے گا اپنا، اس کا ترجمہ بنے گا اور بے شک ان پر صبح کی، میں لفظی ترجمہ بتانے لگا ہوں، ایک صبح کے ساتھ۔ اب بکرتن بھی ہوتا ہے صبح سویرے، جی، تو ترجمہ بنے گا بے شک ان پر صبح سویرے کی، کس نے کی؟ عذاب مستقر۔ اب مستقر جو ہے یہ بھی استقرار سے بنا ہے۔ استقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرار پکڑ لے، جو ادھر ادھر نہ ہو۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کیا تھا نہ ٹلنے والا، دائمی۔ کیوں جی، یہ تھا نا، مستمر کا تھا مسلسل، لیکن مستقر جو ہے نہ ٹلنے والا، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ تو ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ بے شک ان پر صبح سویرے کی نہ ٹلنے والے عذاب نے۔ دوسرا ترجمہ جو اس کا ہے سبا، اس کا ترجمہ ہے غارت کر دینا، تباہ کر دینا۔ یہ سبا کا ترجمہ یہاں زیادہ مناسب ہے۔ سبا کا ترجمہ دوسرا میں نے کیا بتایا؟ غارت کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ جی، غارت کر دینا۔ یہ ویسے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سورج کسی چیز کو غارت کرتا ہے۔ صبح تبھی ہوتی ہے نا جب سورج کی کرن نکلتی ہے۔ جی، اندھیرے کو غارت، وہ کس کو مٹاتا ہے، کس کو غارت کر دیتا ہے، کس کو تباہ کر دیتا ہے؟ اندھیرے کو۔ اندھیرے کو۔ تو لہذا اس کے ساتھ غارت کرنا، تباہ کرنا وہ لگا لیں تو پھر سباہ کا ترجمہ یاد رہے گا، ورنہ اس کا ترجمہ حملہ کر دیا، یہ زیادہ تر لوگوں نے ترجمہ کر دیا حملہ کر دیا صبح کے وقت ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے۔ تو ہم اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں، بے شک سبحہم، ان کو غارت کر دیا۔ بکراتن کا ترجمہ کر رہے ہیں صبح سویرے، عذاب مستقر، نہ ٹلنے والے عذاب نے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو مجھے ترجمہ ذرا کر کے دیں۔ اچھا، آگے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترجمہ ہم نے یہاں سے والاقات سے شروع کرنا ہے۔ آگے جی دو آیات وہ ہیں جو بار بار آ رہی ہیں، تو وقت بچانے کے لیے اس کا ترجمہ مل کے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ اللہ کا ایک طنز ہے، اور طنز اس لیے ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں باقاعدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ طنز بنتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک، حکم دینے والا، پیدا کرنے والا، ہمیں تو اس کی ہر ایک حکم کو ایک ایک اس کا جز جو ہے وہ دیکھ کے اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ نہیں جی کی انہوں نے،
قوم لوط نے نہیں کی، تو اللہ نے پھر یہ کہا فذوقوا عذابی ونذر۔ اب ترجمہ کریں، فا تو تو ذوقو چکھو تم سب چکھو عذابی میرا عذاب کو میرا عذاب ونذر اور اور میری میری ڈرانے اور میری باتیں ڈرانے والی، آپ کیا کہیں گے؟ باتوں کو باتیں، کو ٹھیک ہے، اور میری ڈرانے والی باتوں کو، کہ میں تو سچ کہتا تھا رسولوں کے ذریعے، تم لوگوں نے ان باتوں کا تمسخر اڑایا، اب عذاب آ گیا ہے تمہارے اوپر، غارت کر دیا ہے، نہ ٹلنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کہا، ایک تو پہلے درمیان عذاب دینے سے پہلے کہا فذوقوا عذابی ونذر، اور پھر عذاب دے کے پھر کہا فذوقوا عذابی ونذر کا ترجمہ دوبارہ کریں تو تم تم میرے عذاب کو میرے چکھو عذاب کو اور چکھو اور میرے میری ڈرانے ڈرانے میرے والی باتوں عذاب اور ڈرانے کی باتوں کو چکھو۔ چکھو۔ اب اللہ تعالیٰ جناب یہاں پھر کہہ رہا ہے وہی چیز کہ جو انسان سمجھتا ہے قرآن بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے چوتھی دفعہ کہہ رہا ہے یہاں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ترجمہ کریں وَلَقَدْ، اور بے بے شک اور بے شک یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم ہم نے نے قرآن قرآن کو آسان بنا دیا ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا للذکر، نصیحت نصیحت حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، زیادہ بہتر رہے گا نصیحت کے لیے، تو وہ نصیحت حاصل کرنا ہمارے زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا کیا ہے کوئی، کیا کوئی کوئی نصیحت حاصل کرنے نصیحت والا حاصل ہے؟ کرنے والا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی یہاں تک جی پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں گے والا قد سے مدکر تک پڑھائیں گے جی۔ جی وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور بے شک ان پر غارت کر دی، بکرتن صبح سویرے، عذاب انہیں مستقر۔ غارت کر دیا کہیں، اچھا انہیں وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور بے شک انہیں غارت کر دیا، بکرتن صبح سویرے، عذاب مستقر، نہ ٹلنے والے عذاب نے۔ فذوقوا، پس چکھو، عذابی، میرے عذاب کو، ونذر، اور میری ڈرانے والی باتوں کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہاں جی انشاءاللہ ہم ہیں اور لبیک کہتے ہیں۔ تو بھائیو یہ جو چیز ہے یہ 4 دفعہ ہم نے مل کے پڑھی ہے، تو لہذا آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ قرآن مجید مطلب نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں گے، میں بار بار کہتا ہوں کہ MBBS بننا ہو تو ہماری کریم جو ہے نا وہ جناب MBBS بایولوجی کی اتنی مشکل چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری پڑھ کے اور باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ پڑھ کے تو ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں اور سائنسدان بن جاتے ہیں آسٹرالوجی کا پورا علم دیکھ کے۔ اور مجھے صرف میں یہ کہوں گا کہ کیا بایولوجی اور فزکس اور کیمسٹری، آسٹرالوجی، اپنا جیولوجی، کیا آپ کو جنت کے اندر لے جائیں گے اگر اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو؟ روک نہیں رہے، قرآن مجید کسی صورت میں بھی نہیں روکتا ان علوم سے، بس یہ کہتا ہے کہ ان علوم کے پیچھے مجھے لگا لو، کہ میں نے یہ سارے قوانین، آپ تو صرف قوانین ہی دیکھتے ہیں نا، تو قوانین کو دیکھ کے صرف جو قانون بنانے والا ہے اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر لو تو بیڑا پار۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بتا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 5 ہجرت ہونے میں 5 سال باقی ہیں،
لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، صحابہ کرام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مشرکین ہیں، کفار، ان کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا چاہتا ہے۔ تو اس صورت کا آخری جو واقعہ ہے وہ بتانے لگا ہے فرعون کا۔ فرعون کی طرف کون کون رسول گئے تھے، ساتھی بتائیں گے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ گئے تھے آل فرعون کی طرف ڈرانے والے بن کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے معجزے، 9 معجزے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ 9 معجزے میں ہم نے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان میں سے 3 معجزے جو ہیں وہ ان کا اظہار کیا فرعون کے سامنے، اور کا بھی شاید کیا ہوگا۔ تو اب ترجمہ پڑھتے ہیں یہاں تک۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ تو میں تھوڑے سا جو امین بھائی ہیں ان کی توجہ، اور جو بیگ صاحب ہیں ان کو دیکھوں گا، عمران صاحب کو دیکھوں گا، اس لیے کہ انہیں میں نے کچھ چیز سکھانی ہے۔ اچھا جی، یہ سارے کا سارا والا قد کا ترجمہ ہو گیا، اور بے شک جاء فعل ہے، اور بتایا تھا کہ جو فعل سے شروع ہوگا تو اس کا جو فاعل ہے اس کو دیکھیں گے تو پھر جاء کا ترجمہ کریں گے۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا یا آئے، یا گیا یا گئے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فاعل کا جو فاعل کی جو نشانی ہوتی ہے، پہلی تو وہ بتائیں، اگر ہمارے پاس عمران صاحب اگر بتائیں گے کہ فاعل کی کیا نشانی ہم نے سیکھی ہے، پیش ہوتی ہے۔ آپ اس دیکھیے آل فرعون النذر کس پر پیش ہے؟ ڈرانے والے پر۔ جی، نوزورو پر ہے، تو نوزورو کا ترجمہ کریں گے۔ نذیر کی جمع ہے، 2 اس کے ہیں معنی، ایک تو یہ ہے ڈرانے والے اگر شخص ہوں گے، تو اگر شخص نہیں ہوں گے تو ڈرانے والی باتیں جو صحف کے اندر آئیں گی وہ بھی النذر ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس جگہ پر تو ڈرانے والے موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو عمران بھائی نے بتایا جی والنذر کیا ہے، ڈرانے والے، جی یہ فاعل ہے۔ جی عمران بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے سر، میرا خیال میں ڈسکنیکٹ ہو نہیں گئے۔ آ رہے، تو بیگ صاحب جو ہیں ہمارے، جی بیگ صاحب بھی نہیں ہیں، عبد الاحد صاحب ہیں عبدالاحد ہمارے بتائیں ساتھ۔ گے پھر۔ جی جی جی، نذر کا مطلب کیا ہے؟ نذر ڈرانے والا والے، یہ فاعل ہے۔ تو اب جاء کا ترجمہ کر رہے ہیں، مطلب جاء آنا، تو آپ جاء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آئے کریں گے یا آیا کریں گے؟ آیا آئے۔ آیا۔ کیوں بلا؟ نذر کا نذیر کی جمع ہے، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، نذر اس کی جمع ہے ڈرانے والے۔ اب آئے۔ کیا کریں گے ترجمہ جاء آئے۔ کا؟ اب کریں گے آئے۔ سمجھ آ گیا؟ غلطی کے بعد انشاءاللہ سمجھ زیادہ آتی ہے۔ اب مفعول ہے کہ وہ کس کے پاس آئے، آل فرعون، زبر ہے فرعون، فرعون کی آل جی کے پاس یا پر۔ اب ترجمہ میں کرتا ہوں، باقی سنیں اب۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک آل فرعون کی طرف یا فرعون کی آل کی طرف ڈرانے والے جاء آئے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ آیات، یہ ذہن میں رکھنا ہے جو ہمارے اس کلاس کے نئے ساتھی ہیں،
آیات قرآن مجید کی بھی آیات ہیں اور آیات نشانیاں بھی ہیں، اور نشانیاں خاص طور پر معجزات جو آتے ہیں ان کے لیے آیات آتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس معجزات لے کے گئے کہ ہاتھ میں عصا تھا تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا آپ بہت جی، بڑا وہ اژدہا اژدہا۔ بن جاتا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ اپنے بغل میں سے ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ بھائی دعا للناظرین، چمکتا ہوا وہ سفید یا دیکھنے چمکتا والوں ہوا۔ کے لیے چمکدار بن جاتا تھا۔ اب انہوں نے بھی جٹلایا، جس سے کہ تو کفار مکہ نے جٹلایا، یا آج کل کا کوئی بھی بندہ اللہ کی آیات کو جٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کذبوا، واو الف ہے، انہوں نے جٹلایا بی آیاتنا، ہماری آیات نشانیوں کو۔ کتنی نشانیاں تھیں؟ کلھا، سب کی سب کو۔ آیاتنا کلھا کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سب کی سب نشانیوں کو۔ جی، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ اب بڑا لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ پھر ساحر بلائے اور پھر ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ سارا اللہ نے اس کو مختصر کر دیا۔ اب اس کی طرف ذرا توجہ کرنی ہے۔ تو جٹلانے کا انجام ہے، تو اخذناہم، یہ دو اپنا لفظ ہیں، اخذنا ہے اور ہم ہے۔ اخذنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ہم نے نے پکڑ لیا۔ ہم نے پکڑا، ٹھیک ہے۔ ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ انہیں کو کون تھے وہ ان آل فرعون کو؟ آل فرعون۔ تو ہم نے ان آل فرعون کو، فرعون اور آل فرعون دونوں کو پکڑا۔ پکڑ لیا۔ اب آگے جو آ رہا ہے اس کی طرف تو جو دنیا تھوڑا سا مشکل ترجمہ ہے۔ اخذا، پکڑنا یا پکڑ، جی کس کی؟ اخذا عزیز مقتدر۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جی، انتہائی غالب، انتہائی غالب۔ انتہائی زبردست، ٹھیک ہے، انتہائی غالب، انتہائی زبردست۔ مقتدر، یہ تے اضافی ہے، ورنہ قادر اور اس کی جو ہے مقتدر، انتہائی اقتدار والے کی پکڑ بنے گا۔ اخذا عزیز مقتدر کا مطلب ہوگا انتہائی زبردست اور انتہائی کیا کہ طاقت والے، قدرت والے کی پکڑنے، پکڑ کے ساتھ کر لیں۔ اخذا کا کیا ہوگا؟ پکڑ کے ساتھ۔ اب میں دوبارہ کرتا ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے انہیں انتہائی غالب اور انتہائی قدرت رکھنے والے کی پکڑ کے ساتھ، کی پکڑ کے ساتھ، یہ مرکب اضافی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، کی پکڑ کے ساتھ پکڑا، ٹھیک ہے۔ جی۔ اب وہ انتہائی غالب اور انتہائی طاقت والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود ہے۔ اب ان کو دیکھ کے تو آئیے مل کے کرتے ہیں ترجمہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ، ترجمہ، اور بے شک آئے، اور بے شک آئے، آل فرعون، فرعون، آل فرعون، جی آل فرعون کے پاس، ترجمہ دوبارہ کریں، وَلَقَدْ جَاءَ آل فرعون، اور بے شک آل فرعون کے پاس آئے، بے شک آل فرعون کے پاس آئے، النذر، ڈرانے والے، ڈرانے والے۔ اب پورا جملہ کہیں، اور بے اور شک بے شک آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے۔ ڈرانے والے آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، یہاں ایک جملہ پورا بنے گا، کذبوا،
اور انہوں نے جھٹلایا انہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیات کو یا ہماری ہماری نشانیوں نشانیوں کو، نشانیاں کہہ لیں، ہماری نشانیوں کو، کلھا سب کی سب، تو ترجمہ سب بنے گا انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا. جی ٹھیک ہے جی. جی اب جی آگے جو ترجمہ ہے اس کو بڑے احتیاط سے کرنا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے کہ اخذنا بھی ہے اور اخذ بھی ہے. اخذنا پکڑنا ہوتا ہے، اخذا پکڑ ہے. تو کیا ہوگا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ ترجمہ کریں آپ. ہم نے انہیں پکڑ لیا. تو ہم نے انہیں پکڑا، ہم نے انہیں پکڑا، آگے آنا ہے کے ساتھ. اخذا عزیز مقتدر، جی انتہائی غالب غالب اور انتہائی بہت طاقت والے کی پکڑ سے. پکڑ کے ساتھ. ہاں انتہائی غالب اور ان بہت زیادہ قدرت رکھنے والے، میم ہے، والے کی اخذا پکڑ کے ساتھ. پکڑ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سوال، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ اور صحابہ کرام، ان کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کہیں گے توجہ کر لیتے ہیں. اکفارکم ترجمہ آ رہا ہے، کا مطلب ہے کیا، کافر کی جمع ہوتی ہے کفار جی، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے. اکفارکم کیا تمہارے کفار، خیر من اولائکم، وہی ہے اولائکہ، وہ اولائکم کا مطلب ہوگا تمہارے ان پہلوں سے زیادہ بہتر ہیں. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کفار تمہارے ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں. یہ کون سے ہیں؟ بلکہ ان کی بجائے ان کر لیں، تمہارے ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں. وہ ان کون ہیں؟ یہ آل فرعون اور قوم سمود اور قوم دود. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام اور عاد ان کی قوم تھی اس کا ذکر کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا. قوموں پر جنہوں نے عذاب نہیں کیا، مانا نہیں تھا، ان پر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا تمہارے کفار تمہارے ان لوگوں سے جن کا ذکر اوپر زیادہ بہتر ہیں. خیر من کا مطلب ہے زیادہ اچھے ہیں، بہتر ہے. زیادہ بہتر ہیں. یا تو ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، اور اگر زیادہ بہتر نہیں ہے، اسی قسم کا رویہ ان کا ہے، تو ان پر بھی کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. جی جی عذاب اللہ تعالیٰ بالکل کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک اور بات ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیچھے جو قرآن تھا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اترنا شروع ہوا، یہی ہم نے پڑھا نا آج ذکر کو. جی جی اور کبھی اس کا نام زبر، کبھی صحف، کبھی زبور، اور کبھی تورات، کبھی انجیل، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اب وہ ساری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات بھیجی تھیں، ان کے اندر ہم آیات ہی کہیں گے، وہ بالکل برحق ہیں، لیکن تحریف شدہ تورات نہیں. ایسے ہی ہے جی. تحریف شدہ انجیل نہیں، تحریف شدہ زبور نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ام لکم، یا تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے کا مطلب ہے کفار مکہ، یا تمہارے لیے ہے براعتن چھٹکارا، بریت، براعت چھوٹ، معافی. فی الزبر، زبر کہہ لیں گے پچھلے صحیفوں میں یا پچھلی کتابوں میں.
زبر، یہ دیکھیے گا، زبور کا مطلب کتاب، زبور کتاب ہے، زبر کتابیں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی برات، چھٹکارا کہیں گے، معافی کہیں گے، برات کہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی معافی، میرا برات، خیال میں زیادہ، معافی میرا خیال۔ جی معافی پھر جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آئے گا، یا تو کوئی بریت کہہ لیں، بریت بھی ہماری بریت زبان زیادہ کا لفظ، بہتر ہے۔ بریت جی زیادہ بہتر، بریت بریت زیادہ ہم اس زبان کے ڈاکٹر ہم نے الفاظ پہلے ہیں، پڑھا ہے۔ جی بریت تو ٹھیک ہے کوئی، تو ام لکم براءتم فی الزبر، یا تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں کوئی بریت ہے؟ جی بتائیے جی، ہے جی؟ نہیں ہے سر۔ نہیں، نہیں ہے۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی پھر، اب پہلے ہم کر چکے ہیں اوپر کذبوا بآیاتنا، یا ابھی نہیں کیا؟ کر لیے، جی کر لیا ہے نہیں جی، کیا، مقتدر تک کر کر لیے، لیا۔ جی کر لیے سر۔ مقتدر تک جی کر لیا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ڈاکٹر سرشار بھائی وہ دیکھیں گے اس ترجمے کو ذرا جلدی جلدی۔ نہیں اکفارکم خیر من اولئکم، جی کیا کافر نہیں، زیادہ، اکفارکم کیا تمہارے کافر لوگ، کیا تمہارے کافر لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ نہیں ابھی خیرم کہیں نا، خیرم من اولئکم، ہاں کہ بہتر ہیں تمہارے دوستوں سے، ان لوگوں سے، ان لوگوں سے، تمہارے جی ان لوگوں سے، نہیں میں دوبارہ ہم کرتا ہوں آپ کے لیے، کیا اچھا تمہارے سر، کفار تمہارے ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کہیں آپ، ہاں جی، کیا تمہارے کفار تمہارے ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ جی ام آگے، لکم براءۃ فی الزبر، جی یا تمہارے لیے ہم کتابوں میں یا پرانے صحیفوں میں پچھلی بریت ہے، کتابوں میں پچھلی جی کتابوں کوئی میں بریت ہے، تمہارے لیے ہم، کوئی بریت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی یہ پچھلی دو آیات سر ہم نے مل کے پڑھی ہیں اس طرح سے، جیسے ابھی سرشار صاحب نے کیا، ایسے ترجمہ نہیں کیا ہم نے اس کا۔ جی تو آپ کسی کا انتخاب کریں، وہ جلدی اس کو جی پڑھ دیتے ہیں اور غلام حفظ زبور غلام تک سرور پڑھ دیں۔ صاحب ہے، جی غلام غلام سرور سرور۔ صاحب، جی سر۔ وَلَقَدْ جَاءَ، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو بے شک آل فرعون کے پاس ہمارے ڈرانے والے آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو یا آیات کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ، اخذا اخذ، اخذا عزیز مقتدر، جی فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ، تو عزیز مقتدر، ذم ہے جی، ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز، ایک زبردست طاقت والے یا انتہائی پکڑ رکھنے والی، عزیز مقتدر قدرت کے ساتھ۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، میں جی اس کا کرتا ہوں۔ تو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو، کلھا سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر انتہائی غالب اور بہت زیادہ اقتدار رکھنے والے کی پکڑ کے ساتھ، سب کے سب کہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ کا ترجمہ کریں ہم نے انہیں پکڑا، تو ہم نے انہیں پکڑا، آگے ہے اخذ عزیز مقتدر، جی انتہائی غالب اور بہت طاقت رکھنے والے پکڑ کے ساتھ۔ جی انتہائی غالب اور انتہائی غالب اور بہت زیادہ
جی ताकत طاقत رکھنے والے کی पकड़ के साथ पकड़ के साथ वाले की पकड़ के साथ पकड़ के साथ ये लिख लें किसी जगह पर, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि अगर मुश्किल है और उसको बार बार कहने से इंशाल्लाह आ जाएगा। जी आगे जो है उसका भी तर्जमा करवाएं किसी से। आकुफारुकुम जी तुम्हारे जियाउल काफर, जी जी अकाफारुकुम तुम्हारे काफर नहीं, देखिए बेहतर कुरान है मजीद उन को लोगों से। तो बड़े प्यार से पढ़े हैं और कुरान मजीद के अल्फाज को बड़े प्यार से पढ़ें, उसके अंदर ज़बर ज़ेर की गलती ना करें। तर्जमे के अंदर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेंगे, वरना यह है कि बार बार मैं आपको कहूंगा कि इसको ठीक करें। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुम फी ज़ुबुर। जी अब तर्जमा करें। क्या जी बेग साहब तुम्हारे कफ्फार जी क्या तुम्हारे कफ्फार बेहतर हैं हम्म मिन उलाइका उन लोगों में से, तुम्हारे तुम्हारे उन लोगों से लोगों से, हम्म अम लकुम या तुम्हारे लिए लिए बरातुन बरियत है, या तुम्हारे जी लिए बरियत है पिछली किताबों में फिर जबूर। जी फिर ज़ुबुर पिछली किताबों में, ठीक है, कोई बरियत है। आगे जी एक पढ़ लेते हैं। कल हमने इंशाल्लाह कोशिश करना है कि ये हमारी ख़त्म हो जाए सूरत। अम पाक में यकूलूना, जी सुने ज़रा, अम या यकूलूना वो कहते हैं, वो कुफारे मक्का कहते हैं क्या, नाहनु हम, जमीउन, अब ये जमीअन होता अलिफ के साथ तो सब के सब, लेकिन आयन के आगे अलिफ नहीं है, जमीउन अब बनेगा जमाअत, ग्रोह, ग्रोह के लोग, ठीक है जी, जी जमीउन। इसी तरीके से आगे भी आ रहा है अल जामउ, उसी का ही, कि अलिफ लाम लग गया तो ऐन के ऊपर जो तनवीन थी वो जमउ आ जाएगा इस जगह पर। हम यकूलूना या वो कुफार कहते हैं, नाहनु जमीउन, हम एक जमात हैं, मुनतसिर। अब इसको जरा देखना है, मीम का मतलब क्या होगा, वाले वाला मीम पहला, वाले, इंतसार, अगर नसर होता तो नसर का मतलब होता है मदद, लेकिन नून के साथ ता आ जाए तो उसका मतलब होता है बदला लेने वाले, बदला लेने वाले। कैसा बदला लेने वाले, कि उसमें अपना बचाव कर पाए। तो दो तर्जमे हैं इसके, एक तो यह है कि हम एक जमात हैं जो बदला लेने वाली है, जी, या जो जी हम एक जमात के लोग हैं, मुंतसिर जो बदला लेने वाले हैं। दूसरा यह है कि हम एक जमात हैं जो अपना बचाव करने वाले हैं। कौन सा तर्जमा करना है, बदला लेने वाले वैसे किया बदला हुआ ही पहले, हमने पहले किया बिल्कुल जी ठीक है। तो मेरे साथ करें जरा, सॉरी, अब मैं इसको साथ आगे भी मिला लेते हैं, इसलिए कि आगे भी जमा आ रहा है और इसी का है। सा युहजामु, सा का मतलब होता है अनकरीब, हजीमत उठाना। हजीमत उठाना का मतलब क्या होता है उर्दू में, शिकस्त खाना शिकस्त खाना, बिल्कुल ठीक है। या हजीमू का मतलब होता है शिकस्त देना। युहजामु, अब्दुल्लाह देखेंगे कि मीम के से पहले जो लफ्ज है उसके ऊपर जबर है, तो लिहाजा ये मजहूल जुमला है। सयुहजामु का मतलब है शिकस्त दी जाएगी। अल जमउ, इस जमात को, अब आ गया अलिफ लाम, इस जमउ ऊपर बोलो जमीआ है उसी तई, तो अनकरीब इस जमात को क्या कही जाएगी, दी जाएगी शिकस्त दी जाएगी। वो गुज़वा बदर है। वयुवल्लौना दुबुर, युवल्लौना वो युवल्लून फिर, युवल्लूना वो फिर जाएंगे,
अद्दुबुर, केवल दुबुर कहते हैं पीठ को, वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, ये तर्जमा हुआ है। या यह है कि वो पीठ फेर जाएंगे, युवल्लूना फेर जाएंगे, अद्दुबुर पीठें, ठीक है जी, जी वो ठीक है। पीठें फेर जाएंगे। तो गुज़वा बदर के अंदर यही हुआ कि वो पीठें फेर गए। तो आप मेरे साथ कहें जी, अम यकूलूना, या वो कहते हैं, या वो कहते हैं, नहनु जमीउम मुंतसिर, हम गिरोह हैं, हम एक बदला जमात देने हैं, वाली जमात काम है। लेने वाली जमात है। बदला लेने वाली जमात के लोग हैं। तो कहें जरा अम बदला लेने यकूलून वाली नहनु जमात के जमीउम लोग हैं। मुंतसिर, हम या वो बदला कहते लेने हैं वाली कि हम जमात है जमात जो बदला के लेने बदला लोग लेने वाली वाली हैं। जमात के लोग हैं। जमात के लोग हैं। सयुहज़मुल जमउ, अनकरीब इस जमात को शिकस्त दी जाएगी। जमात को आन करीब इस जमात को शिकस्त दी जाएगी। शिकस्त दी जाएगी। वयुवल्लून दुबुर, और तो वो वो फिर जाएंगे, तो वो पीठें फेर फेर जाएंगे। असल तर्जमा अगर खूबसूरत है तो वो पीठें फेर कर भाग जाएंगे, बगैर ब्रैकेट में लगा लें, ठीक है जी। जी जी कैसर भाई, अब आपके पास। जी। वलकद सब्बहहुम बुकरतन अजाबुम मुस्तकिर, और बेशक एक ना टलने वाले अजाब ने सुबह के वक्त उन्हें गारत कर दिया। फजूकू अजाबी व नुजुर, तो तुम चखो मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि, और बेशक हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। फहल में मुद्दकिर, क्या तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। वलकद जा आल फिरऔन नुजुर, और बेशक आले फिरौन के पास डराने वाले आए। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, उन्होंने हमारी आयात को सब की सब को झुटला दिया। फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने उन्हें पकड़ दिया। अख़ज़ा अज़ीज़िम मुक़तदिर, एक इंतहाई गालिब और बहुत ताकत वाले की पकड़ के साथ। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम्हारे काफिर तुम्हारे उन लोगों से बेहतर हैं। अम लकुम बराअतुम फिज़ ज़ुबुर, या तुम्हारे लिए पिछले सहीफों में कोई बरियत है। अम यकूलून नहनु नहनु जमीउम मुंतसिर, या वो कहते हैं कि हम एक बदला देने वाली जमात के लोग हैं। सयुहज़मुल जमउ, तो अनकरीब इस जमात को शिकस्त दे दी जाएगी। वयुवल्लून वयुवल्लून दुबुर, और वो पीठे फेर कर भाग जाएंगे। अल्लाह जज़ा खैर दे जी। तो मैं एक दफा और कर देता हूँ, ऊपर जरा देखिएगा, नीचे करें जरा इसको जी जी। तो पिछला जो है वलकद से, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का है कि वलकद सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबुम मुस्तकिर, और बेशक उन्हें सुबह सवेरे ना टलने वाले अजाब ने गारत कर दिया। फजूकू, तो कहा गया कि तुम चखो अजाबी, मेरा अजाब, व नुजुर, और मेरी डराने वाली बातें। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि, और बेशक हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया। फहल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। वलकद जा आल फिरऔन नुजुर, और बेशक फिरऔन की आल के पास डराने वाले आए। कज़्ज़बू बिआयातिना, तो उन्होंने हमारी निशानियों को कुल्लिहा, हमारी सब की सब निशानियों को जुटला दिया। फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने उन्हें पकड़ा। अख़ज़ा अज़ीज़िम मुक़तदिर, इंतहाई